سنت مصطفیٰ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ نہ بم بارود نہ ہتھیار سے تبلیغ ہوتی ہے، حقیقت میں محبت پیار سے تبلیغ ہوتی ہے۔ معین الدین اجمیری نے دنیا کو بتا ڈالا نبی کے دین کی کردار سے تبلیغ ہوتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا یا قوتی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا قوتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں سوال کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں۔ نعیم سے متعلق کیا ہے؟ یوں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار ظاہری معنی ہے، اور جو باطنی معنی ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی انتہا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ 70,000 سمجھنے سمجھانے کو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر جاری ہے، جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ ہوگا اس کے دل پر اتنے معنی کا نزول ہوگا۔ تو جو مختلف اقوال ہیں نعیم کے متعلق کہ ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کسی نے کہا نعیم کے متعلق پوچھا جائے گا یعنی تمہارے ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا حضور علیہ السلام کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا اہل بیت اطہار کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، کسی نے کہا ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک قول اس کا یہ بھی ہے اور ہر قول معتبر ہے کہ فرمایا گیا تم سے اللہ قیامت کے دن نعیم کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اللہ تم سے قیامت میں تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزارے، تم نے اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں کہاں گزاری۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جوانی ہی کے متعلق خاص طور پہ پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم زمین پکڑ لے گی اور اس وقت تک کہ زمین انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں جب تک کہ اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں، اور وہ ان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا تو انہیں اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ پتہ چلا جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں الگ سے بچپنے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، الگ سے بڑھاپے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، آخر جوانی ہی کے متعلق کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تب بھی وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کسی مفکر نے کہا تھا جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں، دوڑتے بہت ہیں، لیکن جلدی سے تھکتے نہیں ہیں۔ بچپنے میں پوری قوت پیروں میں ہوتی ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری قوت سمیٹ کر کے زبان میں آ جاتی ہے، اسی لیے بوڑھے بولتے زیادہ ہیں، وہ بولتے میں نہیں تھکتے۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود میں برابر کی قوت ہوتی ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی جوان ہوتی ہے، اس کی فکر
تخیلات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے تدبرات بھی جوان ہوتے ہیں، اس کے سوچ و سمجھنے کی صلاحیتیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت نفع بھی اس کی جوان ہوتی ہے، قوت ضرر بھی اس کی جوان ہوتی ہے، گویا کہ نیکی کرنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے، گناہ کرنے کا جذبہ بھی جوان ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، اگر کوئی ایک پورا انسان بدی کرنا چاہ تو سکتا ہے، لیکن طاقت کی وجہ، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے کر نہیں سکتا، لیکن جوان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج قوم مسلم کی زبوحالی، آج قوم مسلم کی ذلت پوری دنیا کے اندر، آج جو قوم مسلم اللہ اکبر ذلت کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے، آج امت مسلمہ جو ناکامیوں کی ڈگر کی مسافر بن چکی ہے، آج امت مسلمہ جو دبائی جا رہی ہے، جو تباہ کی جا رہی ہے، وہ برباد کی جا رہی ہے۔ قوم کے بڑے بڑے مفکرین، مدبرین کہتے ہیں کل تک ہم تاجدار تھے، آج ہم بھکاری کیوں ہیں؟ کل تک کہ ہم عزتدار تھے، آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کل تک کہ ہم کامیاب تھے، آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب تک مسلم امہ میں ایسے جوان موجود رہے جو دین کے لیے دریا کے کناروں پر کشتیاں چلانے کا جذبہ رکھتے تھے، اس وقت تک کہ مسلمان کامیابی و کامرانی کی شاہراہ کا مسافر تھا۔ جب سے قوم مسلم کے اندر نشہ کرنے والا جوان، زنا کے اڈے پر جانے والا جوان، بدکاری کرنے والا جوان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا جوان، مسجدوں کو ویران کرنے والا جوان، جب سے ہمارے درمیان ایسے جوان نظر آنے لگے، تب سے مسلمانوں کا شوکت، مسلمانوں کی شوکت کو جو ہے وہ زوال پذیر کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سمجھ جاتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم جوا کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم شراب کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جوے کے خاتمے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نشے کے خاتمے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے روئے زمین پر نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہم گناہ کریں گے تو گناہوں کا خاتمہ کون کرے گا؟ ہم برائی کریں گے، برائیوں کو کون روکے گا؟ یاد رکھنا، جو لوگ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد عیاشیاں کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کا بڑھاپا اتنا دردناک ہوتا ہے، اتنا ذلت آمیز ہوتا ہے کہ انسان اس وقت موت مانگتا ہے تو بھی اس کو موت نہیں آتی۔ اس سے اس کے بچے نفرت کرتے ہیں، اس سے اس کے پوتے نفرت کرتے ہیں، اس سے اس کے اہل محلہ نفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے، نہ ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ آج میری قوم کا جوان یہ تصور کرتا ہے چلو جوانی میں عیاشیاں کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ بظاہر یہ بہت خوبصورت تصور لگتا ہے، لیکن یہ شیطان کا مکر اور فریب ہے۔ ہمیں کس نے یہ بات کہہ دی کہ بڑھاپا آئے گا بھی؟ کیا جوانی میں موت نہیں آ سکتی؟ کیا جوان دنیا سے نہیں گئے؟ کورونا کی اس وبا نے جو قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ تھی، جو تباہیوں سے پہلے تباہی تھی، کیا اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ایک جوان گھر سے نکلا بیمار ہو کر اور 12 گھنٹے کے بعد اس کی لاش بھی گھر پر نہ آ سکی اور سیدھا وہ قبرستان چلا گیا؟ یہ سوچ کر کے گناہ کرنے والوں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئیں گے، کیا بڑھاپا آئے گا ہی؟ لوگ کل کی بات کرتے ہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کس کل کا تصور کرتے ہو؟ کس
नमाजी बनेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा करके पलट जाएंगे। और अगर बुढ़ापा आ भी गया, मैं आपको मायूस और नाउम्मीद करने नहीं आया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुढ़ापा आ भी गया, बीमारियां हैं, पैरों में दर्द है, आगे किसी काबिल नहीं, अब वो मस्जिद का कोना पकड़ना चाहता है। लोग अल्लाह की रहमत की तरफ देखते हैं, लोग अल्लाह की गैरत की तरफ क्यों नहीं देखते? जहां मेरा अल्लाह रहमान और रहीम है, वहीं पर वो गैरत वाला भी है। उसकी शान गैरत का हाल ये है, शान रहमत का हाल ये कि मुझ जैसे करोड़ों पापियों को माफ कर दे, और शान गैरत का हाल ये है कि अगर मासूम 200 साल तक के तौबा करे रोते हुए तो कोई जवाब भी ना दे। क्या ये तारीख में मौजूद नहीं है कि कोई मासूम दुनिया में पहला आने वाला हज़रत आदम की शक्ल में 200 साल तक के रोता है, लेकिन 200 साल में एक मर्तबा भी जवाब नहीं दिया जाता। एक मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो गई। हजरत दाऊद इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जहां पर आंसू गिरते थे वहां पर घास पैदा हो गई। तो जनाब दाऊद ने नाश करते हुए कहा, मौला देख तो सही, मैं तेरे खौफ से अपनी लग़्ज़िश पर कितना रो चुका, लग़्ज़िश पैगंबराना पर कितने आंसू बहा चुका। तो जवाब आता है, दाऊद तुझे अपना रोना तो याद है, लेकिन अपनी लग़्ज़िश पैगंबराना तुझे याद नहीं। वो इतनी गैरत वाला है। अगर ये तसव्वुर करते हो कि बुढ़ापे में अल्लाह की तरफ पलट आएंगे तो सुन लो, जब कुर्बानी के मौके पर ऐसा बूढ़ा जानवर न जो चलने के काबिल रहे, न जो देखने के काबिल रहे, न जिसकी हड्डियों में गूदा रहे, ऐसा जानवर जो किसी काबिल न रहे, न हल चलाने के काबिल रहे, न चरागा पर खड़े रहने के काबिल रहे, ऐसे बूढ़े जानवर को कुर्बानी के लिए ले जाते हो तो इन उलमा से पूछो, क्या ऐसा बुढ़ा जानवर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा? जब अल्लाह कुर्बानी के लिए बुढ़े जानवर को कबूल नहीं करता तो अल्लाह अपनी इबादत के लिए वो जवानी में अय्याशियां करने वाले बुढ़े को जो नाकारा हो चुका है कैसे कबूल फरमाएगा? इसलिए अपने बुढ़ापे का इंतजार न करना, लेकिन यहाँ कोई बूढ़ा अपनी इंसल्ट महसूस न करे। मैं उन बूढ़ों को नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह कबूल नहीं करता जो इबादत जवानी से करते हैं, बल्कि अरे जो बूढ़े जवानी से इबादत करते हैं उन बूढ़ों की तो अल्लाह की यहाँ इज्जत इतनी है कि अगर जवानी के अंदर वो 100 रकत नफिल पढ़ता था या 10 रकत नफिल पढ़ता था या 2 रकत नफिल पढ़ता था, अब बुढ़ापे में कमजोरी की वजह से नफिल पढ़ नहीं पाता तो अल्लाह उस बूढ़े की इतनी इज्जत करता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों जवानी में तो खूब इबादत करता था, अब बुढ़ापा मैंने दिया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पा रहा है, करता नहीं है, लेकिन जवानी में क्या करता था, बुढ़ापे की वजह से कर नहीं पा रहा है, लेकिन अब इसको न करने के लिए की मतलब न कर रहा है तो इसके सवाब को लिखने में कोताही मत करना। जितनी इबादत जवानी में करता था बुढ़ापे में पहुंचकर नहीं करता है तो भी इसका सवाब बराबर लिखा जाएगा, इसलिए कि इसकी जवानी की इबादत में गुजरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जवान पाक दामनी के साथ अपनी जवानी को गुजारेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी जवानी के मुताबिक तसव्वुर करो। अल्लाह पूछेगा, आज हम अपनी रातों को कहाँ गुजारते, अपनी रातों को आज हम कहाँ गुजारते? क्या आज हमारी रातें फेसबुक की नजर नहीं होगी? क्या आज हमारी रातें यूट्यूब पर गंदे मनासिर को देखने की नजर नहीं होगी? कितनी खूबसूरत रातें अल्लाह ने दी थी और हमने कहाँ इसको लगा दिया। लोग पहले कहते थे कि मौलाना नमाज का टाइम नहीं मिलता, लेकिन लॉकडाउन के 4-5 महीने तो तुम घरों में थे, कारोबार नहीं था, कोई मसरूफियत नहीं थी, कोई सफर नहीं था, फिर हमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आप तो पहले कहते थे मसरूफियत नमाज नहीं पढ़ते, लॉकडाउन में क्या मसरूफियत थी? पता चला नमाज के लिए मसरूफियतों का और टाइम का कोई मसला नहीं है, इबादत के लिए अल्लाह की तौफीक का मसला है। और याद रखना, अल्लाह जिससे राजी रहता है
اسی کو عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ، جس سے ناراض ہو اللہ اس سے لقمہ نہیں چھینتا۔ توجہ کریں، اللہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب اگر یہ معلوم کرنے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ دیکھو کہ عبادت کی توفیق ہے کہ نہیں۔ اگر مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ سوچو، سب کی خوشی کی فکر کرنے والوں، کیا ہمیں اللہ کی رضا کی بھی فکر ہے؟ سب کو ٹائم دینے والوں، کیا ہمیں اللہ کو بھی ٹائم دینے کی فکر ہے؟ اگر کوئی ایم ایل اے بلا لے، ایم پی بلا لے، کوئی وزیر بلا لے تو میرا جوان کھٹکتا پھرتا ہے۔ آج مجھے انویٹیشن کارڈ آیا ہے وزیر کی طرف سے، امیر کی طرف سے، ایم ایل اے کی طرف سے، ایم پی کی طرف سے۔ میں پوچھتا ہوں ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے جن کے تم نام لے رہا ہے؟ مسلمان سے بڑا بھی کوئی وی آئی پی ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی سال میں ایک بار بلاتا ہے، کسی کو کوئی زندگی میں ایک بار بلاتا ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ ایک دن میں میرا اللہ مسلمانوں کو 5 مرتبہ، انسان تو سب کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، کیا رب کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے؟ کیا رب کے منادی کی آواز پر بھی لبیک کہتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، یاد رکھنا آج